تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، الحمدللہ میں اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بابرکت مہینے نصیب فرمائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، جس کے بارے میں پچھلے جمعہ کے موقعوں پر کچھ باتیں اس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ سب سے بڑی وجہ اس مہینے کے قابل قدر ہونے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں ساری امت جن پر حج فرض ہے، وہ لوگ اپنے اس حج فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے اپنے مقام سے اللہ کے گھر بیت اللہ تک پہنچتے ہیں اور ارکان و مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام عبادتوں کو، خاص طور پر ان کے حج کو، عمرے کو اللہ قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے۔ ایک فرض ارکان حج کے اس مہینے میں فرض ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس وقت مجھے اور آپ کو جس خصوصیت کو سمجھنا ہے وہ ہے اس مہینے کی بہت بڑی عبادت، بلکہ شعائر اسلام میں سے جو چیز اب تک پوری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک
جو تسلسل کے ساتھ جو عبادت چلتی آئی ہے وہ ہے قربانی۔ یہ قربانی نہ صرف عبادت ہے بلکہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ دوستو بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس عبادت کی تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن کریم بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کو، ہر زمانے میں ہر امت کے لیے اس قربانی کو ہم نے کیا کیا تھا؟ متعین کر دیا تھا کہ ہر زمانے میں ہر قوم اپنے اپنے انداز سے قربانی کرے گی، مخصوص جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کرے گی، اللہ کے نام پر ذبح کرے گی۔ تو دوستو بزرگوں، چنانچہ روایت میں آتا ہے قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ کی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ مختصر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا، اس واقعے کو بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ قربانی یہ تقرب الہی سے مشتق ہے کہ قربان، اصل میں قرب الہی کو بولا جاتا ہے کہ قربان، کہ اللہ کے نام پر نہ صرف جانور ذبح کرنا بلکہ ہر وقت، ہر موڑ میں، ہر حال میں، جب بھی جو تقاضا آئے، جان لگانے کا تقاضا آئے تو جان لگانا، مال لگانے کا تقاضا آئے تو مال لگانا، جو کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا دینا، جھونک دینا، یہ اصل قربانی ہے۔ قرب یقرب قربانا، یہ تقرب جسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے، وہ ذریعہ ہے قربانی۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا بھائی تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ لمبی تفصیل ہے، مجھے اس وقت اس تفصیل کی طرف جانا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی موقعوں پر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ، خاص طور پر رمضان مبارک میں جب تراویح میں یہ پارہ پڑھا گیا تھا، تلاوت کی گئی تھی، اس وقت بھی کچھ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے سنایا گیا تھا، امید ہے یاد ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کے حکم سے ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے مینڈھا پیش کیا تھا، حابیل نے اپنی قربانی میں جانور مینڈھا پیش کیا، اور قابیل اپنے کھیتی کا غلہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کو، بعض روایت میں ہے کہ اسی کو اس نے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ ہر کوئی مخصوص جگہ میں اپنی قربانی کی چیز کو، اشیاء کو اس جگہ رکھ دیتا، آسمانوں سے آگ آتی اللہ کے حکم سے اور دی ہوئی قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی۔ تو اس سے یہ سمجھ لیا جاتا تھا
کہ جس کی قربانی کو آگ جلا دے، ختم کر دے، گویا کہ اس کی وہ قربانی قبول ہے، اور جس کی قربانی رکھی رہ جائے، آگ اسے نہ چھوئے، تو قربانی قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو لہذا کیا ہوا، چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی کو مینڈے کی شکل میں جسے اس نے دیا تھا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور اس کی قربانی ادھوری ہو گئی۔ ابھی اور آگ بگولا ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے بھائی کو کیا کر دیا، قتل تک کر دیا، دشمن بن گیا، جانی دشمن بن گیا۔ اس وقت وہ جملے، حابیل کے جملے، اپنے بڑے بھائی قابل سے مخاطب ہو کر جو جملے ہیں، قرآن کریم نے اسے ہو بہو نقل کر دیا ہے کہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ۔ بھائی جان، اگر آپ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو آپ بڑھا سکتے ہو، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن بدلے میں آپ کو مارنے کے لیے ہاتھ کو نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ میں ایسا نہیں کہ مار نہیں سکتا، جس باپ کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں، چھوٹا ہو تو کیا۔ ان جملوں کو سمجھانے کے لیے آج کا دور کافی ہے۔ چھوٹے چھوٹوں کو دیکھ لو، کتنے بڑے بول ہیں، کتنے بڑے کام ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو زمانے میں انہوں نے بھی، چھوٹے بھائی حابیل نے بھی کہا تھا قابل سے، لیکن میں کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ اصل ہے۔ طاقت تو مجھے بھی ہے، ہمت تو مجھے بھی ہے، لیکن ہاتھ میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں۔ میں کسے ڈرتا ہوں؟ میرا جو رب ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے میں آپ کو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آگے کہا آپ کی قربانی رائے گاہ ہو گئی، مردود ہو گئی، میری قبول ہو گئی، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ چونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کہتا ہے اللہ صرف انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کس کی قربانی کو قبول کرتا ہے؟ متقین، صرف متقی ہی کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ حصر لگا دیا، حصر۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے اس جانور سے گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہے۔ کھانے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، پینے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، محتاج ہیں، جو عاجز ہیں انہی ضرورت ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، کبھی کھاتا نہیں ہے، اللہ پلاتا ہے، کبھی پیتا نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا اور مسلمان بنایا۔ یہی کھانے پینے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اور دوستو بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آخر میں اور کچھ تفصیل سے اس کی بات آئے گی۔ تو قربانی سے مقصود دوستو بزرگوں یہی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے کچھ اس طرح کے واقعے سے ہوئی اور ہر دور میں رہی، اور بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قربانی کی تکمیل ہو گئی۔ درمیان میں جن کو ذریعہ بنا کر میرے اور آپ تک، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اللہ کے نبی تک براہ راست یہ قربانی جس کیفیت سے پہنچی ہے دوستو بزرگوں، اس کا اصل ذریعہ وسیلہ وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی ہے۔ وہ ادائیں ہیں، وہ قربانیاں ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ وفائیں ہیں۔ جب اللہ کے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے کہا قربانی کرو، ہر سال کرو، تو صحابہ نے کہا، یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کریں گے، اس پر کیا ملے گا، ہم اس قربانی پر ہم کو کیا ملے گا؟ ہمیشہ آخرت، دنیا کے بدلے ان کی نظر دنیا پر نہیں کہ دنیا سے آخرت، مال سے اعمال۔ تو کہا، جب پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہا سنت ابیکم،
نبی جی یہ قربانی کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا دعیت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا کا صدقہ ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی ہے، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایسے رسول کو ان پر مبعوث فرمائے، مکے والوں پر، حجاز والوں پر، دین دنیا والوں پر۔ ان کی قربانی اور ان کی دعا کا صدقہ ہے اللہ نے نبی کو اس امت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مسلمان جو نام رکھا ہے، قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ تو دوستو بزرگوں، الغرض یہ قربانی شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی مخصوص انداز، عجیب شان و کیفیت قربانی کی، یہ پھر مخصوص انداز، مخصوص شان اختیار کر لیا گیا۔ وہ کیا قربانی تھی دوستو بزرگوں؟ آج ہم جانور کو ذبح کرنا تو یاد رکھتے ہیں، لیکن وہ باپ بیٹے کی گفتگو، وہ تڑپنا، وہ بلبلانا، کہ برسوں دعا مانگنا بیٹے کے لیے، اور بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کا ملنا، اور ابھی بچہ چلنے کی عمر پر پہنچا ہے، ابھی چل رہا ہے، کود رہا ہے، ایسے موقع پر خواب کے ذریعے سے یہ حکم کا ملنا کہ اس بچے کو کیا کرو، ذبح کر دو، براہ راست نہیں ہے۔ یہ بھی تو تعبیر ہو سکتا تھا، اللہ کا کوئی حکم آپ بولے نہیں، مثال کے طور پر لوگ عذر کرتے ہیں، آپ بولے نہیں اس لیے میں گیا نہیں، میں آیا نہیں۔ وہاں تو منشا سمجھنا ہے، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو۔ اللہ کو تو، اللہ کے رسول کو تو سب مانتے ہیں، ان کی مانو، ان کی منشا کے مطابق مانو کہ اس کی کیا منشا ہے۔ لمبی تفصیل ہے کسی موقع پر۔ منشا، اللہ رسول دین کی منشا پر چلنا یہ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو بزرگوں، وہاں تو خواب کے ذریعے سے حکم ہو رہا ہے، خواب بتا رہے ہیں۔ فلسطین سے چل کے آئے ہیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں، فلسطین کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، صرف یہ خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، ہر باپ کے اندر جو ممتا ہوتی ہے بچوں سے، جو لگاؤ ہوتا ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو وہ اس تصور کے ساتھ اس آیت اور خلاصے کو سنیں، پھر اندر سے کیفیت بنے گی کہ باپ بیٹے کی گفتگو ہے، ایک والد جن کی برسوں کے بعد تمنا، اس تمنا پر، سارے ارمانوں پر پانی پھیرنے کا وقت ہے، لیکن کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ کہہ رہے ہیں بیٹے یا بنی انی ارا، میں نے خواب دیکھا ہے، یہ نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بس میں تیری ایک رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیا کہنا چاہتے ہے اس بارے میں۔ آج باپ ہو کر بچوں سے، نوجوان بچوں سے، ان سے کوئی رائے مشورہ کرنا گویا کہ ہم ہار سمجھتے ہیں۔ جوان بیٹی ہے، میں جہاں بولوں، جو بولوں وہی شادی، وہی فیصلہ، میرا فیصلہ اس گھر میں آخری فیصلہ ہے، وہ گھر نہیں ہوتا پھر۔ کہ عزت دو، عزت ملے گی، چاہے وہ اجنبی ہو، چاہے اولاد ہی کیوں نہ، کہ آگے بڑھاؤ، عزت دو، احترام کرو، تب جا کر بچے بھی سمجھے میرا والد ہے، کوئی جلاد نہیں۔ تو والد حضرت ابراہیم رائے رہ رہے ہیں کس سے؟ بیٹے سے۔ اللہ اکبر، وہ جو جملے ہیں بیٹے کے، باپ کے اس سوال پر جو جواب ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ما تؤمر ہے، علماء بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ،
کیا لفظ ہے! یہ نہیں کہ بھئی جو کہا گیا وہ کرو، اس وقت جو کہا گیا تؤمر، کوئی خاص حکم پر یہ تؤمر نہیں بولا جاتا، بلکہ ابھی تو حکم جو دیا جا رہا ہے ذبح کا، نہیں فوراً اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ کیا ہو جائے، پھر دوسرا ایک حکم آ جائے، ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ سولی پر لٹکانا ہے، یا پھر ہاتھ پیر کو کاٹ دینا ہے، بدن کے ٹکڑے کرنا ہے۔ جو بھی حکم اللہ کا ہو اور جیسا حکم اللہ کا ہو آپ وہ کر گزریے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ صرف ذبح کا حکم نہیں، ٹکڑے کر دینے کا بھی حکم ہو، اس کے لیے بھی آپ کا بیٹا جل و جان سے حاضر ہے۔ جب باپ ایسے قربانی والا، ایسے خلیل بنے، ایسے محبتوں والا بنے، تو اس کی نسل سے تو ایسی اولاد ہی پھوٹے گی۔ لمبی تربیت کے لیے بہت بڑا باب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میری اولاد دیندار بنے، نمازی بنے، خود کو دین سے کوئی سروکار نہیں۔ میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب میں اپنے لیے ایسا کوئی سامان تیار کروں گا کہ جو درخت جیسا ہے اس سے ویسا ہی پھل آتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ حکم کیسے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ لمبا پس منظر ہے جسے سامنے رکھ کر مجھے اس قربانی کے عمل کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ پھر شاید یہ حالات نہیں، اس سے خطرناک ماحول میں بھی آدمی قربانی دینے کے لیے آبادہ ہو سکتا ہے۔ وہاں تو اگر میرے بھائیوں مان لو، اگر وہ چوری بیٹے پر چل جاتی تو کیا ہوتا؟ ہم میں سے کون زندہ ہوتا؟ کس کی اولاد آج تک زندہ ہوتی؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم پر انہوں نے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھا۔ اصل تو یہ ہے فلسفہ قربانی تو بہت بڑے باپ سمندر کا نام ہے۔ اصل قربانی کس چیز کی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، تو اللہ نے کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کا بدلہ اس کا بدلہ، اس قربانی کا بدلہ کس سے دیا؟ اس سے بہت بڑے قربانی سے دیا ہے۔ وہ مینڈے کی شکل میں ہم بازاروں سے خریدتے ہیں، تھوڑی سی قربانی پر یہ ماشاءاللہ کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کی قربانی صرف مال نہیں کہ گئے جانور خرید لیے اور ذبح کر لیے، نہیں، وہ قربانی فرشتے اس قربانی کے گواہ ہیں، آسمان و زمین رواں اس قربانی کا گواہ ہے۔ وہ محبت، وہ دل کی کیفیت، وہ رونا، وہ تڑپنا، وہ ماں کا بلبلانا، وہ باپ کا تڑپنا، یہ ہر چیز اس قربانی کی گواہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنی بڑی قربانی کو ضائع ہونے نہیں دیا، ابھی لٹا کے چلا رہے ہیں، اوپر سے جنت سے مینڈا آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قربانی کا بدلہ بہت بڑی چیز سے دی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اسی وجہ سے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ کسے؟ مہنگے ہو گئے، 10 12 15 20 ہزار سے اوپر قربانی کی بکرے نہیں مل رہے ہیں، تو دل کو چھوٹا نہ کرو، مایوسی میں مبتلا نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جو بال آتے ہیں ایک مٹھی پر، یہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں سے زیادہ، وہ تو ایک مٹھی میں آ گئی ہے، مٹھی میں سما گئی ہے۔ تو ذرا اسے سوچو۔ تو دوستو بزرگوں، ایک تو میں نے کہا ہر امت کے لیے قربانی، قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ آگے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی جی، اللہ کے نام پر کیا کریے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے نام پر قربانی کیجئے، ذبح کیجئے۔ مفسرین کہتے ہیں پہلے عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب ہے، یہ فصلی لربک سے یہی مراد ہے، وانحر قربانی، اسی وجہ سے نماز پہلے ہے، نماز کے بعد قربانی۔ جلدی میں اگر کوئی جس پر قربانی واجب نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔
تو فصلی لربک وانحر ہے کہ پہلے نماز عید الاضحیٰ کی پھر قربانی. یہ امر ہے، واجب ہے. نبی جی قربانی دو، اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں 10 سال مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی رہے ہیں اور ہر سال پابندی سے قربانی دی، ہر سال پابندی سے. ذرا تصور کر کے دیکھیں، آج کے دور چاہے اس سے بھی بدتر دور ہو، فاقے ہوں، بھوک ہو، قلت ہو، کہ ابھی ابھی ہم بہت بڑے حادثے سے، بیماریوں سے گزر کر آئے ہیں، سب تقریباً پریشان ہیں، لیکن ذرا ابھی اللہ کے نبی کے دور کو اور ہمارے دور کو ذرا کیا کر کے دیکھیں، کمپیئرنگ جسے کہتے ہیں، کہ ابھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہجرت کے بعد جو قربانی واجب ہوئی ہے 7، 8، 9 جو ہجریاں ہیں، اس دور میں کیفیت کیا تھی. خود حدیث کے جملے ہیں کہ 2، 3 چاند گزر جاتے تھے، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور ایک اور مشہور حدیث ہے، اس دور کو سامنے رکھ کر دیکھے، اس دور میں انہوں نے پابندی سے قربانی دی ہے اور صحابہ نے بھی دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی دی ہے. اور آج کا دور یہ کیا فاقہ ہوگا، کیا مصیبتیں ہوں گی. خود نبی کی بیٹی، لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، وصف فاطمہ تو سیدھا شباب اہل الجنہ، فاطمہ تو سید نسائی اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہوگی؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا. حال کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ناولت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کسرت خبز شعیر. کئی دنوں کے فاقے کے بعد، بھوک کے بعد، حدیث میں ہے گیہوں کے روٹی کا ٹکڑا ملا ہے. پوری روٹی نہیں، کیا ملا ہے؟ گیہوں کے روٹی کا ٹکڑا. کیا کیفیت ہوگی اس بھوک کی. اب جب کھانے کے لیے اس نوالے کو، ٹکڑے کو اٹھایا ہے، کھانے سے پہلے اپنے ابو کی یاد آ جاتی ہے. کس کی؟ میرا یہ حال ہے تو میرے ابو کی کیا حال ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا. تو فوراً اس نوالے کو، اس گیہوں کے روٹی کے ٹکڑے کو لے کر وہ بھاگی آتی ہیں، نبی کے دروازے پر دستک دیتی ہے. پوچھا کون؟ فاطمہ. بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہ کئی دنوں کے فاقے کے بعد گیہوں کی روٹی کا ٹکڑا ملا ہے، میرا دل نہیں چاہا کہ آپ سے پہلے اسے میں اپنے حلق میں اتاروں. یہ ہوتا ہے. کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا. میں سیراب ہو جاؤں، میں خوش رہوں، اجنبی تو اجنبی، باپ کی کیا حالت، ماں کی کیا حالت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں، میری بیوی بچے، میری لائف کیا آ جائے صحیح ہے. اللہ کے نبی اس روٹی کے، گیہوں کے روٹی کے ٹکڑے کو لیتے ہیں. فَأَكَلَهُ فَقَالَ يَا فَاطِمَةَ هَذَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلَهُ مُنْذُ 3 أَيَّامٍ. کہا پیاری بیٹی، یہ پہلا نوالا ہے جسے تیرے باپ نے بھی آج پورے 3 دن بعد کھایا ہے. یہ حدیث ہے. اس گیہوں کے روٹی کے ٹکڑے کو تیرے باپ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی کب کھایا ہے؟ پورے 3 دن بعد کھایا ہے. کئی مہینے گزر رہے ہیں. صحابہ کی کیا حالت، بھوک کی وجہ سے گر رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے گرا تھا، لوگ مجھے مرگی کی بیماری سمجھ کر میرے گردن پر پیر رکھ کر دبا دیا کرتے تھے. میں بیمار نہیں تھا، قسم خدا کی، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے صفوں سے گر جایا کرتے تھے، بھوک کی وجہ سے. آج نمازوں میں ڈیکارے آ رہے ہیں کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. کیا خشوع خضوع ہوگا، کیا حالت ہوگی. لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کو، قربانی کو نہیں چھوڑا کہ حالت کیسی بھی ہے ہم قربانی دیں گے. 1-2 نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ، اس میں سے 63 خود اللہ کے نبی نے ذبح کیے. اور ہر اونٹ چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں، یہ سعادت مجھے مل جائے. 63 اونٹ اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. پھر نائب بن کر حضرت علی نے اللہ کے نبی کی طرف سے ذبح کی. ہر سال ذبح کرتے تھے. اور تصور کیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ ایک جانور اپنی جانب سے
اور ایک جانور اپنی امت کے ان لوگوں کے جانب سے جو نادر ہیں، غربا ہیں، قربانی دے نہیں سکتے، ان کی طرف سے بھی اللہ کے نبی قربانی دیتے تھے۔ کیا حالت تھی؟ اپنی قربانی ساتھ میں، اپنی امت کے ایسے لوگوں کی فکر ہے جو قربانی نہیں دے سکتے، ان کی فکر نبی کر کے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر اللہ نے وسعت دی ہے اپنی قربانیوں میں نبی کو ضرور شامل کر لو، کہ ایسی قربانیوں میں، ایسے فاقے کی حالت میں، محتاجی کی حالت میں نبی اپنی امت کو نہیں بھول رہا ہے۔ آج وسعت ہے، شادیوں میں، فلاں پارٹیوں میں لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہیں، اب ادھر ادھر جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نبی کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، اس نبی کے نام پر ایک قربانی کو ایک حصہ نہیں دیا جا سکتا؟ یہ اور بات ہے، نفل ہے، چاہے بعد میں رکھو، اپنے حصے کو مقدم رکھو، لیکن نبی کو بھولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، کہ اس وقت میں نہ وہ پریشانیوں میں نہ بھولے اور ہم اس وقت میں بھول جائیں، اچھے حالت میں نبی کو بھول جائیں، ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ نبی کی طرف سے بھی ہم کیا کریں گے، جیسے مرحومین کی جانب سے دینا چاہیے، ایسے نبی کی جانب سے بھی۔ جیسے کہ میں نے کہا یہ نفل ہے، تو دوستو بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں ایک اور نفل کی بات، عقیقہ جو عموماً ایک مسئلہ ہے، اس کی وضاحت سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی بتا دوں، جیسے کہ میں نے فضیلت پر بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر سال قربانی کیا کرو، کہ کیوں کہ قیامت کے دن قربانی یہ جانور اللہ کے حضور کس حال میں پیش کیا جائے گا، یأتی بقرونہا باضلافہا، کہ اس کے کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، اس کے ناخنوں کے ساتھ لایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے قربانی کرنے والا اس حال میں جانور کے ساتھ اسے اللہ اٹھائیں گے اور اس کے ہر چیز کو جسے ہم بیکار سمجھتے ہیں پھینک دیتے ہیں، ایسی چیز بھی ضائع نہیں، ایک چیز بھی تولی جائے گی۔ مفتی اسلم صاحب استاد مکرم یہ فرمایا کرتے تھے اس کی مینگنیاں گوبر تک بھی میزان اعمال میں تولا جائے گا، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگا۔ لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ کیسے قربانی کرو؟ خوش دلی سے، بوجھ سمجھ کر نہ کرو۔ ہر بال کے بدلے نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اون کا کیا ہوگا جسے ہم چمڑا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بال کے ایک بال کے برابر بھی کیا ملے گا آپ کو؟ اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی چیز اس میں بیکار نہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صدقہ کر دینا کافی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی حماقت و جہالت ہے۔ حضرت عائشہ جس حدیث کے راوی تھے اس میں سب سے بڑی بات جو ابتداءً اللہ کے نبی نے فرمایا، 10ویں ذی الحجہ یعنی عید والے دن اللہ کے نزدیک قربانی یعنی احراق الدم، جانور کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا عمل کوئی عمل اس دن پسندیدہ نہیں ہے، چاہے لاکھوں روپے خرچ کر لے۔ وہ لوگ کہتے ہیں بیواؤں کو دو فلاں شادی میں یتیم وہاں مدد کرو، نہیں، یہ سب نفل ہے۔ اس دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جانور پر چھری چلنا ہے اور خون بہنا ہے، یہ عمل اللہ کو اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عمل اس دن پسندیدہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری کا نام دے کر نہیں ہم صدقہ کر دیں گے، یا ہمارے پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکرا، ایک جانور، ایک حصہ لے لیں گے، نہیں میرے بھائیو، واجب ہے۔ کس پر؟ جس پر قربانی واجب، جس پر زکوٰۃ، جس پر صدقہ فطر واجب، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ 8.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہے،
52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت، یعنی کسی کے پاس قربانی کے ایام میں اتوار، پیر، منگل، 10، 11، 12 ان تینوں ایام میں اگر 40,000 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 45 اتنا پیسہ موجود ہو اور وہ قرض سے پاک ہو، ضروری چیزیں عموماً کیا سمجھتے ہیں، ہر چیز کو ضروری نہیں کہ جان بچانا فرض ہے تو اس کے لیے ضرور کھانا پینا ہے، ستر چھپانا فرض ہے اس کے لیے کپڑے ہے، اپنے سر کو کیا کرنا ہے، کسی محفوظ جگہ ٹھکانہ مل جائے اپنے بدن کو، اس کے لیے گھر کا ہونا، یہ تمام چیزیں خاموخواہ کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، فرنیچریں، وہ یہ عجیب عجیب قسمیں، یہ عجیب عجیب گاڑیاں جو شوقین کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب، اس پر بھی قربانی واجب ہے 40,000۔ لیکن فرق کیا ہے، قربانی میں سال گزرنا شرط ہے لیکن اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی میں ایسا مال جو تجارت کے لیے مال نامی جسے کہتے ہیں، بڑھنے والا مال، تجارت والا مال، قربانی میں وہ زکوٰۃ میں ضروری ہے، قربانی میں ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مال پڑا ہوا ہے ضرورت سے زائد، اب اس پر کیا ہے 40,000، جیسے 3 دنوں میں، اب تک نہیں تھا، اب عین وقت پر آ گیا، 10 اتوار کے دن، پیر منگل کے دن اتنا پیسہ آ گیا تو اس پر میرے بھائیوں ضرور قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ میں قرض دار ہوں لیکن بیوی پر زیور کی وجہ سے، مہر کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی، اس کے پاس زیور ہے، مہر ہے، اب اس کا بھی حساب لگا کر میرے بھائیوں قربانی واجب ہے، تم نہیں دو گے تو بیوی گنہگار ہوگی، تو اس وجہ سے بیوی ادا کرے یا اس کی طرف سے شوہر اس کی قربانی ادا کرے۔ ہر ایک پر الگ الگ قربانیاں ہیں، یہ بیوی کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا، چلو بیٹے کو چھٹی، ایسا نہیں ہے، ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں موجودہ حالات کو نہ دیکھیں، موجودہ حالات کو نہ دیکھیں، یہ سب ہماری ناقدری کی وجہ سے، اب تک ہم بچتے آئے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے قرض لے کر، لاکھوں روپے کے قرض لے کر ہم نے بزنس بنائے، کتنے لٹ گئے، برباد ہو گئے، شادیاں کی، کتنے طلاق خلا ہو گئے، لیکن آج تک ہم نے اللہ کے لیے قرض نہیں لیا۔ اللہ کے نام پر قرض لے کے دیکھو، کیوں؟ من کان لہ سعۃ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وسعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہ کرے، ہر کوئی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، آپ کے بارے میں میں نہیں جانتا وسعت ہے یا نہیں، 40,000 تک یہ گنجائش کر سکتا ہے نہیں، اللہ ضرور جانتے ہیں کہ دل کھول کر خرچ کرو، ورنہ جیسے پچھلے بھی بتایا خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں ہوگی تو ناحق بے جا ایسی جگہ خرچ ہوں گی جہاں آدمی خرچ کرنا نہیں چاہے گا، ہسپتالوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں کیا ہوگا یہ مال؟ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے جسے گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے وہ عید کی نماز نہ پڑھے نہیں، بلکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنے کے لیے وہ کہاں نہ آئے، فلا یقربن مصلانا، ضرورت نہیں ہے اس کے ہمارے دربار میں آنے کی، جو اتنی بھی اہمیت نہیں ہے قربانی کی، جو بیٹا اپنے، ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو سکتا اللہ کی محبت میں، تم کیا ایک قربانی ایک حصہ نہیں دے سکتے؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کرنا ہے، اتنی گنجائش تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم، جو اللہ کے لیے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ میری اور آپ کی حیثیت نہیں ہے، استطاعت نہیں کہ ہم اللہ کو قرض دیں، وہ غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، لوگو اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ یہی چیزیں ہیں، یہ اصل قرض ہے، قربانی ہے، زکوٰۃ، یہ فطرہ، صدقہ، اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے بدلے میں اللہ کسی کے قرض کو نہیں رکھتا، اللہ تو احسان کرنے والوں سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، وہ کسی کا قرض اپنے ذمے رکھے یہ ہو نہیں سکتا، اللہ اسے بڑھا کر چڑھا کر اجر عظیم دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیو یہ نہیں کہ میں نے کہا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں، ایک طرف یہ بھی حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پریشانیاں ہیں، قرض ہے، پتہ نہیں بڑی بڑی مصیبتیں ہو سکتی ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو مکلف نہیں بناتا، لیکن جو لوگ معاشرے میں شادی بیاہ کے لیے، پارٹیوں کے لیے، برتھ ڈے، پتہ نہیں کیسے کیسے رسوموں کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر سکتے ہوں، ان کے لیے
اگر 10-12 ہزار 15 ہزار میں مشکل ہے تو کم سے کم یہاں اس وقت حکومت کی طرف سے قانون یہ کہ بھئی بڑے کا قربانی نہیں کریں گے، تو ایسے علاقے ہیں علماء کی رہبری میں 2، 2.5، 3، 4، 5 ہزار کے اندر معاملہ نمٹ سکتا ہے، تو جہاں بھروسہ ہے اپنے ثواب دید پر جا کے دے سکتے ہیں۔ حضرت آپ بولے اس وجہ سے دیے برباد، نہیں، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، تلاش کریں۔ دنیا کے معاملے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، اچھی سمجھ، آخرت کے بارے میں ایسا کیوں نہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ ہر حالت کا دین ہے، ہر حالت کا کیا ہے؟ دین موجود ہے کہ کیسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ شریعت قیامت تک کے لیے۔ حالات اگر بڑے کا مسئلہ ہے تو چھوٹا کرو، چھوٹے کا بھی مسئلہ ہے تو ایسے وقت میں ہے جس فدیہ کا نام لے کر ہم بچنا چاہتے ہیں، اب بالکل قربانی دینے کے لیے گنجائش ہی نہیں، تو ایسے وقت میں بھی زبردستی ہم دیں گے۔ اب بڑے کا منع ہے، نہیں ہم بڑے کا ہی دیں گے، ہمیں بڑے کے بغیر چھوٹے میں کام نہیں چلتا۔ اگر ایسا کر کے ضدی بن کر آگے بڑھیں گے تو پھر آگے چل کر چھوٹا بھی کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، چھوٹے سے بھی لوگ محروم ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں فتویٰ کیا ہے؟ ابھی دارالافتاء کا فتویٰ یہی آیا ہے، حکومت کے قوانین کو مد نظر رکھو، یہ جو کچھ برا ہوا ہے یہ ہماری کوتاہی، ناقدری، نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اصل قربانی کا جو مقصود ہے وہ مقصد کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، تو ابھی بھی ہم صحیح دل سے، صدقے نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وہ کریں گے جو اس وقت کر سکتے ہیں، اللہ حالت بدلیں گے۔ کیا مطلب؟ یا تو آگے اور گنجائش پیدا کریں گے، یا جو رکاوٹ کو ہٹائیں گے، یا جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہٹائیں گے، ان کو بھی اللہ ہٹائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے میرے بھائیوں؟ جیسا کہ میں نے کہا، اگر بالکل گنجائش نہیں ہے، اب عید کے 3 دن گزر جائے، اب رخصت ہے کیا؟ عید کے ایام گزرنے کے بعد اب چاہے تو اس جانور کی قیمت آدمی صدقہ کر سکتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب بالکل آدمی نہ بڑا نہ چھوٹا کوئی جانور قربان نہیں کر سکتا، ایسے وقت میں بھی ماشاءاللہ ہمیں کوئی ڈرنے کی فکر ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت کا دین، قیامت تک کا دین ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے۔ لیکن اس وقت یہ حکم ہے، وہ بات کی بات ہے، پھر بھی میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، اس وقت جو ہے حصے کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مستقل جانور کی، چھوٹے جانور کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس وقت ہے جب بالکل قربانی کرنے کے کوئی شکلیں موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اب تو موجود ہے، یا تو چھوٹا جانور یا بڑے میں باہر کی جگہ علاقوں میں جہاں ہمیں بھروسہ ہے ہم شرکت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر حال میں اب تک جنہوں نے نہیں کیا، غفلت کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے، یا یہ سمجھ کر ہم پر نہیں ہے قربانی، یہ سمجھ کر میرے بھائیوں سخت مجبوری اللہ جاننے والے ہیں۔ میرے بھائی جو کر سکتے ہیں وہ ضرور آگے بڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضائع اور آپ کی قربانی کو بھی ضائع اللہ انشاءاللہ ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں مسئلے یہ ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، قربانی کے لیے عاقل بالغ کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی کیا ہو؟ مسلمان ہو، عاقل عقل مند ہو، بالغ ہو، نابالغ کی طرف سے نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور لے لیا، اب سفر میں چلا گیا، نہیں، میں یہاں بنگلور کا ہوں تو میرا بنگلور میں ہونا ضروری ہے قربانی کے دنوں میں اور چلا گیا، گاؤں میں قربانی دوں گا بول کر نکل گیا، تو جیسے میں سفر کے حدود کو پار کر لیا، سفر میں چلا گیا سفر کی نیت سے، اب میری وہ قربانی نفل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جانور ملک کہیں بھی ذبح ہو جائے، میرا بنگلور والوں کا بنگلور میں ہونا ضروری ہے، چونکہ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ آزاد ہونا، خیر وہ تو قید اس وقت موجودہ صورت میں وہ چیز نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ ایسے دنوں میں اس کا نصاب کے بقدر اس پر اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر جس پر صدقہ فطر واجب ہے، جیسا کہ میں نے نصاب بتایا، اس پر قربانی کے دنوں میں 40-45 ہزار موجود ہے، اس پر قربانی ہر حال میں میرے بھائیوں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اپنے نام سے دے، اپنے گھر والوں کے نام سے، جیسے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کے نام سے بھی دے، اپنے مرحومین کے نام سے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے موقع پر عقیقہ کی نیت کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے بشرطے کہ واجب حصے کو مقدم کریں، واجب چھوڑ کر نفل۔ اب آئے تھے فرض پڑھنے، جمعہ کی فرض چھوڑ کر نفل پڑھنے لگ گئے، ایسا نہیں ہے، پہلے مقدم واجب حصے کو رکھیں، پھر چاہے تو عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حصہ میں ماشاءاللہ 6-7 لوگ 5 لوگ قربانی کی نیت، ایک آدمی اس میں اگر عقیقے کی نیت کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سب کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی، قربانی کی، کسی کی گوشت حاصل کرنے کی یا پھر اور نیت ہو جائے تو سب کا قربانی کیا ہو جائے گا؟ باطل ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں نیت کی درستگی کے ساتھ قربانی دینا ہے۔
اور جو حضرات ابھی تک ان کا نظام نہیں ہوا ہے وہ ابھی سے اس کی فکر کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے قربانی ادا ہو جائے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس وقت کے موجودہ نظام کو جو ماحول ہے اس ماحول کا خیال رکھتے ہوئے قربانی خود ذبح کرنے والا خود کرے ذبح، یہ افضل ہے۔ نہیں کر سکتا خود سامنے موجود ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بھئی آؤ اپنے قربانی کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھو۔ کیوں؟ کہا جس وقت وہاں موجود ہوگی ابھی وہ قربانی ذبح ہو رہا ہوگا، ذبح ہونے سے ذبح ہوتے ہوئے جو پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ قطرہ گر رہا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کی بات ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھو اس قربانی کو۔ لیکن سامنے کھڑا ہونا عورتوں کا کس وقت ہے؟ جب پردے کا رعایت ہو۔ باہر آ کر ویسی بات تو باہر کرنا بھی منع ہے، ایسے وقت میں ہم کوئی موقع نہیں دیں گے دشمنوں کو، تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، گندگی کے ذریعے سے یا باہر پورا راستہ جام کر دیا، ادھر خون ادھر خون پورا لت پت، یہ مسلمانوں کا کام کسی کو تکلیف دے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی ہے، اسے تکلیف دے کر ایک واجب، یہ حرام ہے ایک واجب ہے، حرام میں مبتلا ہونا اور واجب عمل کرنا یہ کہاں کی عقل بندی۔ اس وجہ سے کسی کو تکلیف ہمارے جانوروں کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے کہا ایک ہے سامنے کھڑنا افضل ہے عورتوں کا، پردے کی رعایت کے ساتھ کھڑنا ہے، اور ذبح کرتے وقت افضل یہ ہے کہ خود بھی قبلے کی طرف ہو اور جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس کی طرف سے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم، یہ چیز ہے دیکھو یہاں بھی ابراہیم، کیونکہ اصل یہ ابراہیم کی سنت ان کی اداؤں کا نتیجہ ہے، قربانی کا صدقہ ہے، تو یہاں بھی اس نیت کو ضروری نہیں ہے، یاد آ جائے تو ضرور جو ہے یہ دعا پڑھ لیں۔ اور جو ہے 3 حصے جیسے کہ کہا جاتا ہے یہ بھی افضل ہے۔ اصل تو کیا کرنا ہے، قربانی میں خون کا بہانا ہے، حصہ بنانا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا اگر کوئی پورا گوشت خود کھا لے، ایک بھی تقسیم نہ کرے، تب بھی قربانی اس کی صحیح ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی افضل تو یہ 3 حصے کر لے، ورنہ خود بھی پورا حصہ کھا سکتا ہے، کیونکہ قربانی خون بہانا اصل ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ قربانی کے دن کہ ذبح کرتے وقت خاص طور پر آداب میں سے یہ بھی آتا ہے کہ ذبح کے بعد جانور کو پورا ٹھنڈا، اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دے۔ ہمارے حضرتوں میں سے ایک استاد بیان کرتے تھے کہ کیا کرو کہ قصائیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اب تک ذبح کرنے سے پہلے قربانی جانور کو باندھا ہے، اب جیسے اس کی رسی نکال دیں گے اب قصائیوں کو باندھو، ان کے پیروں کو باندھو، کہ بڑا مسئلہ ہے، ان کی اتنی جلدی ہوتی ہے، جانور ابھی ٹھنڈا ہوا ہی نہیں چھلنا شروع کر دیا، یہ مکروہ ہے۔ اس وجہ سے کیا کرو، جانور کو کھولنے کے بعد کسے باندھو؟ قصائیوں کو باندھو، لیکن اس کی رعایت کرنے چاہیے، لاکھ ان کو جلدی ہو، ہم اطمینان سے کیا کریں گے، جانور کو ذبح کرنے دیں گے، پھر کیا کریں گے، اسے ذبح کریں گے۔ ذبح ہونے کے بعد کیا حرام چیزیں ہیں؟ ایک دم مسفوح، بہتا ہوا خون، 3 رگیں کٹ جائیں اور پورا خون بہہ جائے، وہ بہنے سے پہلے خون حرام ہے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ بعد میں پورا بہنے کے بعد جو کپڑوں میں، جو اس کے ہڈیوں میں، گوشت میں لگا رہتا ہے، یہ خون تو حلال ہے، سب جانتے ہیں۔ دوسری چیز کیا حرام ہے؟ نر جانور، اسی طرح مادہ جانور، اس کی شرمگاہ کی جگہ، نر سمجھتے ہیں نا، اور اسی طرح مادہ جانور، ان دونوں کی شرمگاہ کی جگہ، خصیتیں جسے کپورے کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ پہلی چیز کیا حرام ہے؟ دم مسفوخ، بہتا ہوا خون، نر اور مادہ جانوروں کی شرمگاہ، خصیتیں جسے کپورے کہتے ہیں، ایک پتا ہے، ایک مسانہ ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ حرام ہے، اس کا استعمال بالکل نہیں، جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ جڑی بوٹی ماشاءاللہ اگر وہ صاف ہو جائے، گندگی نکل جائے تو وہ بھی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، آپ رجوع کریں گے تو بتائے جائیں گے، ورنہ میں بتاتے بیٹھ جاؤں، پہلے لوگوں کے نظریں گھڑی کی طرف جا رہی ہے، ناراضگی کا اظہار جھلک رہا ہے صاف طور پر، اور میں بولتے چلا جاؤں تو قربانی کی بجائے پہلی قربانی میری ہو جائے گی۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جو حضرات اس بارے میں جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے فارغ ہیں، لیکن آپ دین کے لیے فارغ نہیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بارے میں معاف فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ عید کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔